السلام علیکم، میں ہوں ناز پروین کسوٹی ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ہماری آج کی مہمان ایک بہت یونیک شخصیت کے مالک ہیں، تو آئیے خود انہی سے ان کا تعارف لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں آپ کا اور کسوٹی ڈیجیٹل کا وہ شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا اور بات چیت کرنے کا موقع دیا ہے۔ جی، آپ محترمہ عطیہ پروین صاحبہ، جی، آپ کی شخصیت کی بہت سی جہتیں ہیں۔ آپ جو ہیں سوشل ورک کے لیے بھی مشہور ہیں، آپ رائٹر بھی ہیں، جو آپ نے دنیا بھی گھومی ہے، ٹریولر بھی ہیں۔ تو لیکن ایک بات جو بڑی انوکھی سی محسوس ہوتی ہے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی شادی 15 سال کی عمر میں ہو گئی، تو کیا یہ اس میں کیا پوشیدہ ہے راز؟ بس آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو خیر بدل گئی دنیا، لیکن پہلے جو ہے تو خاص کر پٹھانوں میں بہت جلدی بیٹیوں کی شادیاں کر دیتے تھے۔ تو وہی میرے ساتھ بھی ہوا کہ ایک تو باپ سر پہ نہیں تھا، تو بس اچھا رشتہ آیا تو بس ماں نے کہا کہ جلدی شادی کرو۔ اور آپ نے لیکن اس کے بعد پھر اپنی تعلیم مکمل کی؟ جی، مجھے بہت زیادہ شوق تھا کہ میں تعلیم حاصل کروں، کیونکہ میرا پورا گھرانہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ تھے سب۔ تو شادی کے بعد میں نے اور شوہر نے بھی پورا تعاون کیا۔ جب تک شوہر کا تعاون نہ ہو تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے بہت تعاون کیا، تو میں نے خوب اپنے ٹارگٹ تک جتنا میں نے پڑھنا تھا وہ میں نے LLM بھی کیا، MA بھی کیا، اور میں نے کافی جو کچھ کرنا تھا وہ حاصل کر لیا پھر۔ صحیح۔ اچھا، آپ کا جو لکھنے لکھانے کی طرف آپ آئیں تو اس میں کوئی آپ کا خاندانی پس منظر بھی ہے؟ جی ہاں، میری جو والدہ تھیں اللہ ان کو بخشے، وہ خود پشتو اور اردو دونوں کی رائٹر تھیں اور شاعرہ بھی تھیں وہ۔ تو انہوں نے جب میں دوسری تیسری جماعت میں تھی تو اردو انہوں نے ایک دن میری چیک کی تو وہ کمزور تھی، تو ان کو بڑا غصہ بھی آیا، افسوس بھی ہوا۔ تو بس پھر انہوں نے ادھر سے مولوی صاحب اٹھتے تھے سپارہ پڑھا کے، ادھر وہ تعلیم تربیت یا بچوں کی دنیا رسالہ لے کے امی بیٹھ جاتی تھیں، اور ہمیں باقاعدہ مجھے اور چھوٹے بھائی کو پڑھاتی تھیں، اور سب اردو کی جو وہ ہے۔ تو اس طرح بہت جلدی پھر اردو ہم نے سیکھ لی۔ اور ریڈیو سے آپ کا تعلق؟ ریڈیو سے میرے جو والد مرحوم تھے وہ ریڈیو پاکستان میں ڈائریکٹر تھے، تو وہ تو خیر جلد فوت ہو گئے، تو امی کی زیر سایہ پھر پرورش پائی۔ کیا آپ کے والد کا نام کیا؟ میرے والد کا نام تھا سید داؤد شاہ برق۔ وہ ریڈیو پاکستان پشاور میں ڈائریکٹر تھے، پھر اس کے بعد ڈائریکٹر جنرل بن گئے تھے، لیکن بس زندگی نے ان کے ساتھ زیادہ وفا نہیں کی اور جلد پھر فوت ہو گئے۔ اچھا، آپ جو ہیں آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، جی، اور آپ دنیا بھی گھومی ہیں، جی۔ تو کہاں کہاں گئیں آپ؟ میں جی امریکہ گئی ہوں۔ ایسا تھا کہ ایک آرگنائزیشن ہے جس کی ساری دنیا میں شاخیں ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، انہوں نے ینگ لڑکیوں کا ایک گروپ بھیجنا چاہا امریکہ یوتھ ایکسچینج کے تحت، تو اس میں ایک گروپ لیڈر اور اس کی بیوی کا ہونا ضروری تھا۔ تو پورے پاکستان میں انٹرویوز ہوئے اور اس پہ ہم دونوں میاں بیوی کامیاب ہوئے، اور پھر ہمیں ان 4 لڑکیوں یوتھ کے ساتھ بھیجا گیا ایریزونا اسٹیٹ 2 مہینوں کے لیے۔ اور اس میں یونیک بات یہ تھی کہ ہمیں کسی ہوٹل موٹل میں نہیں بلکہ امریکن کے گھروں میں ایک ایک ہفتہ رہنا تھا، تو 2 مہینے ہم ایک ایک گھر میں رہتے تھے۔ تو وہ بہت یونیک تجربہ تھا کہ کسی کے گھر کے اندر جانا، اس کے حالات دیکھنا، تو وہ بڑا عجیب سا تجربہ تھا ہمارے لیے۔ جی، آپ کو اتنی آپ دنیا گھومی ہیں، بہت سے ممالک میں گئی ہیں، سب سے اچھا ملک کون سا لگا آپ کو؟ مجھے سب سے اچھا ایران لگا ہے۔ ایران میں ہم رہے ہیں 14-15 دن۔ ایک تو یہ ہے کہ شاید وہ اسلامی ملک ہو اس لیے زیادہ وہ اچھا لگا، لیکن یہ بات ہے کہ بڑا ڈسپلن ہے وہاں پر، خواتین کی بہت زیادہ عزت ہوتی ہے، اور ہماری تو انہوں نے ایسی مہمانداری کی کہ حیران رہ گئے ہم، بہت عزت دی انہوں نے ہمیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ وہاں پر رائٹر سے ملے، کیونکہ ہمیں رائٹرز ہی کی وجہ سے بھیجا گیا تھا۔ تو یہ ہے کہ وہاں پر ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ جو عراق ایران کا جھگڑا ہوا، اس کے بعد جو رائٹرز ہیں ان کی توجہ بالکل اس طرف سے ہٹ گئی ہے کہ جو ہمارے لو کے اور یہ ادھر کے گھریلو قصے اور
یہ سب انہوں نے چھوڑ دیے اور مزاحمتی ادب کی طرف وہ متوجہ ہوئے ہیں. تو جو بھی رائٹر ہے وہ مزاحمتی ادب پہ زیادہ لکھ رہا ہے. صحیح. اچھا ابھی آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں بہت ذاتی نوعیت کا. جی ٹھیک ہے. آپ جس حوالے سے مشہور ہیں آپ کی ایک کتاب زنجیر جنوں, جی وہ بہت زیادہ مقبول ہوئی. جی. تو یہ کتاب لکھنے کے لیے آپ کس طرح انسپائر ہوئی, اس کی وجہ کیا تھی؟ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کا امتحان اللہ کا, وہ میری ایک بیٹی پیدا ہوئی جو ذہنی معذور تھی. تو ذہنی معذور تھی, اس کی 21 سال میں نے پرورش کی اور 21 سال بعد وہ وفات پا گئی. لیکن اس کی جو پرورش کے دوران جو تکالیف میں نے سہی وہ تو الگ بات ہے نا, وہ تو خیر ایک نارمل بچے کے ساتھ بھی ماں کے کتنا وہ ہوتا ہے, اور جو پھر اس طرح بچہ ہو تو اس کے ساتھ کیسا وہ ہوگا آپ سوچ سکتی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو مجھے دکھ ہوا وہ لوگوں کے رویوں کا ہوا, ہمارے معاشرے کا. جو ہمارے ایون اپنے رشتہ دار, کوئی کہتا تھا اس کو تم لکی رانی سروس میں دے دو, وہ جو ان کا سرکس وہاں دے دو, کوئی کیا کہتا تھا کوئی کیا. تو لوگوں کا وہ تھا رویہ جو تھا وہ بہت دکھ دینے والا تھا. اور ایک تو خود میری جان پہ وہ تھی, اور دوسری جب لوگوں باتیں ہوتی تھی, کوئی کہتا تھا تمہاری کسی گناہ کا یہ وہ ہے سزا مل رہی ہے. وہ بچی کا مذاق لوگ اڑاتے تھے, اس پہ ہنستے تھے. اور بعض وقت سب سے بڑی بات یہ ہوتی تھی کہ جب میں اس کو لے کے جاتی تھی تو بیمار بہت ہوتی تھی. وہ مزاحمت ظاہر ہے اس میں تو وہ تھی نہیں. تو جب وہ بیمار ہوتی تھی تو میرا دل چاہتا تھا کہ ڈاکٹر اس کو باقی مریضوں سے تھوڑا پہلے دیکھے, کہ تھوڑی یہ مجھے ملنی چاہیے یہ چیز. لیکن میں کہتی بھی تھی, لیکن وہی عام سا جو سارے مریضوں کو دیکھ کے اس کے بعد اس کا نمبر آتا تھا, وہ تھوڑی سی شروع میں چلتی پھرتی تھی تو وہ گر جاتی تھی, تو اس کا سارا چہرہ اور منہ جو ہے وہ ٹانکوں سے بھرا ہوتا تھا, تو وہ گر جاتی تھی. تو میں اس کو ہاسپٹل لے جاتی تھی تو وہ خون بہتا رہتا تھا, لیکن ڈاکٹرز جو تھے وہ اپنے اس کے مطابق جو ان کا ہوتا تھا, بے حسی تھی نا, تو وہ دیکھتے تھے. تو اس میں میں نے خاص بک میں بھی ذکر کیا, اور میں چاہتی تھی کہ ڈاکٹر ہر کس طرح کا جو بچہ ہو, چاہے وہ کسی بھی اس میں مبتلا ہو, اس کو تھوڑی سی پرائیورٹی دینی چاہیے ڈاکٹرز کو. اور یہ منحوس کسے کہتے ہیں؟ منحوس لفظ تو ہم نے ہمارے معاشرے میں اسپیشلی یہ لفظ بہت زیادہ ہے. میں اپنا آپ کو بتا دوں, جب میں 1 سال کی تھی تو میرے والد فوت ہو گئے تھے. جب وہ فوت ہوئے ہیں تو پھر کچھ عرصے بعد, چند مہینے بعد میرا بھائی پیدا ہوا. تو جب میں پیدا ہو رہی تھی تو سب کا یہ وہ تھا کہ چونکہ اس کا باپ بھی بیمار ہے تو شاید اس کی بیٹا پیدا ہو اس عورت کا. جب میں پیدا ہوئی تو سب کو بہت دکھ ہوا, اور سب نے یہ کہا کہ یہ ایک, اور پھر باپ فوت ہو گیا 1 سال بعد, تو سب کہتے تھے کہ یہ منحوس پیدا ہوئی ہے, کہ یہ باپ کو کھا گئی ہے. حالانکہ خدا تعالیٰ میرے بھائی کو سلامت رکھے, میری زندگی بھی اس کو خدا دے, وہ اس کے بعد پیدا ہوا تھا, اور سارا الزام میرے اوپر لگ گیا کہ. اور والد آپ کے ٹی بی کے مریض تھے؟ والد ٹی بی کے مریض تھے, تو وہ تو پتہ نہیں تھا کسی کو, تو بس فوت ہو گئے جلد. تو سب میرے اوپر الزام. تو مجھے بلکہ میری نانی نے, اللہ ان کو بخشے, وہ میری امی سے کہہ رہی تھی کہ اس کو دودھ نہیں پلانا تاکہ یہ مر جائے نا, کہ یہ منحوس ہے, یہ باپ کو کھا گئی. تو 3 دن میں ایسی ہاسپٹل میں پڑی رہی. 3 دن بعد ڈائریکٹ جو وہاں کی تھی, کوئی انگریز تھی, وہ آئی. تو میری خالہ آئی ہوئی تھی اور وہ رو رہی تھی چیخ چیخ کے کہ تم لوگ جاہلیت کر رہے ہو. تو وہ بھاگی آئی کہ شاید یہ بچی فوت ہو گئی. تو میری خالہ نے کہا کہ یہ دیکھو, یہ میری ماں اور یہ میری بہن کی جہالت کی انتہا, دیکھو اس بچی کو دودھ نہیں دے رہے. کہتے کیا وجہ ہے؟ کہ یہ منحوس ہے, یہ باپ کو کھا گئی. اس نے مجھے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور اس نے کہا کہ اس کو میں لندن اپنے ساتھ لے جاتی ہوں, اور اس کو میں ہیرا بنا کے لاؤں گی, اور پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ نحوست کیا ہوتی ہے, کہ تم لوگ کس طرح جاہل ہو. اور یہ تم لوگ. اس کے بعد میری نانی کو خوب ڈانٹ پڑی اور ان کو کمرے سے نکال دیا. لیکن یہ ہے کہ وقت نے ثابت کر دیا کہ آپ ماشاءاللہ سے پھر ایک ہیرا ہی بنی, بس, اور بہت زیادہ لوگوں کو آپ نے انسپائر بھی کیا. بس وہ اللہ تعالیٰ کا وہ تھا. لیکن ہمارے معاشرے کا ایک عجیب بھیانک سرخ ہے کہ نحوست جو ہے وہ ہمیشہ لڑکیوں کی ہی ہوتی ہے. اگر شوہر کا روزگار چلا جائے تو بیوی منحوس ہے, اگر باپ بے روزگار ہو جائے, بیمار ہو جائے تو بیٹی منحوس ہے, اگر
बच्चा कुछ हो जाए, बीमार कुछ हो तो माँ मनहूस है, तो लेकिन हमारे यहाँ कभी ये लफ्ज़ जो है ना, ये जी। औरत लड़की की या लड़का जो भी हो, उसकी सारी सलाहियतों को वो खत्म कर देता है, खत्म कर वो सल्ब हो जाती हैं। क्योंकि जब बार बार एक बात कहो तो इंसान खुद भी सोचने लगता है कि वाकई क्लास में अगर आप एक टीचर एक स्टूडेंट को बार बार कहे तू नालायक है, तुझे कुछ नहीं आता, आखिर में वो खुद ब खुद वो बच्चा जो है ना वो घबरा जाता है और उसकी सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं। तो ये ऐसा लफ्ज़ है कि अच्छे से अच्छे बंदे को ख़त्म लेकिन ये सोचने की बात है ना कि कहीं पर बाप को, कभी बेटे को, कभी किसी भाई को मनहूस नहीं करार दिया गया, हमेशा औरत को ही मनहूस करार दिया जाता है। ये बात सच है, ये बात सच है। तो अब बहुत सी गलतियां औरतों में शुमार की जाती है, तो कोई बड़ी वो नहीं है, बहुत सी बातों के अच्छा, ये जो आपकी किताब है ज़ंजीर जुनून, तो ये जब आपने लिखी तो ये आपने फिर बताया कि बहुत ज़्यादा जो माजूरों के हॉस्पिटल्स हैं, इदारे हैं, तो वहाँ पर भी गई ये किताब। हाँ जी, जब मेरी बेटी फोत हुई तो कुछ अर्सा तो मैं जहनी तौर पे बड़ा एम्प्टीनेस फील करती थी, क्योंकि मेरा दिन उसके साथ शुरू होता था और रात उसके साथ ख़त्म होती एकदम से। लेकिन जब मैं आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आने आई तो मुझे इस बात का माशरे के जो रवैयों का बहुत दुख था, तो वो मैंने फिर सोचा कि मैं यार एक किताब लिखूं और उसमें मैं बताऊं कि सिर्फ ज़हनी माजूरी नहीं पर हर किस्म की माजूरी जो माशरे में, उस इंसान को हमारी हमदर्दी की, तवज्जो की ज़रूरत होती है जो हम उसको नहीं देते। हम देखो लंगड़े को अगर उसका पैर वो है तो लंगड़ा क्या क्या अजीब अजीब नाम बुलाते हैं, अंधे को, तो ये नहीं होना चाहिए। ये तो अल्लाह ताला करता है, जो कुछ करता है वो तो वो और इसके साथ आपने सोशल वर्क भी किया। हाँ, तो फिर मैंने ये किताब जो लिखी तो एक औरत मेरे पास आई, पेशावर की रहने वाली थी, अमेरिका से आई। उसने मुझे कहा, रोने लग पड़ी। मैं अपनी बेटी को उस वक्त एक्सरसाइज करवा रही थी। मैंने कहा आप कौन है? कहने लगी मैं पेशावर की अमेरिका से, मैंने स्पेशल इस चीज़ों में मैंने ट्रेनिंग ली है, यहाँ मैं गवर्नर तक गई हूँ, हर जगह फिरूँ, कोई मुझे रुख ही नहीं दे रहा कि मैं किसी को सिखाऊं अपना ये जो मैंने कुछ सीखा है। मैंने कहा अच्छा आप मेरे पास आई हैं, मैं आपकी मदद करूंगी। मैंने उसको एक क्वार्टर लेके दिया और वहाँ पर उसने जल्दी जल्दी 3-4 टीचर्स को ट्रेंड किया इस चीज़ में, और हमारा वो जो है स्कूल चल पड़ा। तो फिर मैंने क्या किया, उसको उन दिनों में गवर्नर फजल हक अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो उनको मैंने इनवाइट किया। मैंने कहा आप आए, मैंने एक स्कूल खोला है। जब उन्होंने देखा तो वो बहुत ज़्यादा उससे वो हुए और उन्होंने कहा कि तो तुमने कमाल किया। उसके बाद उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी टाउन में ज़मीन भी दी, एक प्लाट दिया, बड़ी सी गाड़ी दी, कुछ पैसे मुख्तस किए। फिर और मैंने औरतों को सोशल वर्कर जो उसमें वो थी उनको मैंने इन्वॉल्व किया, और हम ये गरीबों के एरियाज़ में ज़्यादातर जाते थे। आपने माजूरों के लिए इदारे बनाए? और इदारे बनाए और उनको फिर वहाँ से निकालती थी मैं कि उनको बच्चों को पढ़ाओ, ये लोग कर सकते हैं। बहुत से घर घर जाकर आपने दस्तक दी। जी। और इस तरह फिर मैंने चर्च ऑफ इंग्लैंड से ख़त किताबत शुरू की, तो उन्होंने एक ट्रेंड जोड़ा भेजा, कपल भेजा, और वो ट्रेंड था। फिर उन्होंने मिशन अस्पताल के पास उनको जगह मिली और वहाँ उन्होंने एक फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिसेबल, वो जो अब भी है, वो दोनों स्कूल, तो वो वहाँ शुरू किया। वहाँ पर भी वो लोग फिर हम लोगों को घरों से निकालते थे। फिर पीसी में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया और वहाँ उनको बताया माँ बाप को। बड़े माँ बाप खुश भी हुए इस बात से कि आपको शर्माना नहीं चाहिए, ये तो अल्लाह की तरफ से है, एक आजमाइश है। तो इस पे फिर मैंने बहुत काम किया और बेटी के साथ भी, और फिर मैं वहाँ सोशल वर्क करती थी, लड़कियों को, बच्चियों को, उनको थोड़ा बहुत सिखाना जो होता। उसके साथ साथ उन दिनों में बड़े फॉरेनर्स होते थे, वो भी हमारे साथ फिर आके मिल गए। कोई आके बच्चियों को कालीन बाफी सिखा रहा है, तो कोई क्या कर रहा है, कोई घरों से चीज़ें बना के ला रहा है। मेरे घर में एक सेंटर बन गया था, कमरा एक मैंने खाली किया, सारे फॉरेनर्स आके वो चीज़ें बनाती थी। फिर वो जब उन्होंने हैंडी क्राफ्ट्स बनाई सब कुछ, फिर उसका एग्जीबिशन किया हमने। तो किसी ने 10 रुपए की चीज़ 100 की ली, 100 की किसी ने 1000 की। हमारे पास बहुत से पैसे जमा हो गए।
تو پھر ہم ہر سال مینا بازار کرتے تھے اور وہ اسکول چلتے رہے. لیکن بڑی ہمت کی بات ہے کہ آپ نے جو ایک جذباتی صدمہ سہا تھا اس نے آپ کو توڑا نہیں ہے بلکہ آپ کو مضبوط کر دیا, اور آپ کی بدولت پھر آگے سینکڑوں جو بچے ہیں ان کے لیے ایک بہتری کی راہ ہموار ہوئی, جو معذور گھر میں بیٹھے تھے بچے تو کونوں میں بیکار. تو لیکن اب جو ہے آپ نے ان کو اداروں میں لائیں, آپ نے ان کو ٹریننگ دی, ان کو معاشرے کا ایک مفید فرد بنانے کا. ہو سکتا ہے لیکن ہم لوگ ان کو بس ایک بیکار سمجھ کے کونے میں پھینک دیتے ہیں کہ یہ تو کسی لیکن یہ ہے کہ وقت بدلتا جا رہا ہے. ان معذور بچوں کو اب اسپیشل چلڈرنز کہا جاتا ہے. اب ان کے لیے معذوری کا نہیں, اب ان کے لیے یہ خاص کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ خاص بچے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ اس تبدیلی کو لانے میں آپ اور آپ جیسے بہت سارے مخلص لوگوں کا بہت بہت بڑا حصہ ہے. بس یہ پاکستان میں بھی بڑی مقبول ہوئی. پھر امریکہ وہ خاتون جن کو میں نے انٹروڈیوس کروایا تھا وہ امریکہ چلی گئیں, تو ان کو جب میں نے یہ بک بھیجی تو انہوں نے امریکہ میں سارے ایسے اداروں کو وہ بک دی, اور پھر وہ اتنا پسند کی گئی کہ اس کو میں نے کتنے ایڈیشن پھر چھاپے اس کے اور وہاں امریکہ بھیجے میں نے, اور پورے پاکستان میں پھر وہ زنجیر جنون کے نام کے, اور اتنے خطوط میرے پاس ڈھیروں آتے تھے ہر قسم کے معذوروں کے. کیا آپ نے ہماری ہمت بندوائی ہے نا اس بات میں. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ.